اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت کرے اور حضور کے دین کا پرچار کرے، خدا کی قسم اصل محبت یہی ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات فرمائی، انہی تعلیمات پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اور یہی حدیث جو کہ ہم نے پڑھی یہ انہی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے کہ اگر ہم یہ عمل اپنے اندر اختیار کر لیں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اپنے بھائی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی۔ اب ہمارے ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ہم اچھا مال خود رکھتے ہیں، جو سڑا ہوا ہوتا ہے، گلا سڑا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے لیے رکھتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، آج کل اگر میں زیادہ اوپر چلا جاؤں تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو پیداوار ہوتی ہے فصلوں میں، جو چاول اگتا ہے، ایسا چاول دنیا میں نہیں اگتا، جیسا گندم پیدا ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتی۔ پیاز ہمارے ملک کی سب سے اچھی اور اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ اناج ہمارے ملک کا بڑا اعلیٰ ہے۔ اندازہ کر لیجیے کہ اچھی چیز ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی کرتے کیا ہے، اسے پیک کرتے ہیں اور اپنے انگریز بھائیوں کے لیے بھیج دیتے ہیں، اپنے یہود و نصارہ بھائیوں کے لیے اسے آؤٹ پٹ کر دیتے ہیں، اسے پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں تاکہ اچھے پیسے مل جائیں۔ اور ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا رکھتے ہیں، سڑا ہوا گلا ہوا 2 نمبر کلمی فروٹ، کلمی سبزی، اور اس کے علاوہ جو دال باہر کی کنٹری میں لوگ کھاتے نہیں ہیں جسے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ چیز ہمارے یہاں بڑے مہنگے دام بکتی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم اس حدیث کریم پر عمل کر لیں، اس حدیث کو اپنے قلب سے باندھ لیں تو یہ معاشرہ سدھر جائے گا، حکمران بھی سدھر جائیں گے۔ یہ تعلیمات ہم نے صرف اور صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک رکھی ہے، ہم نے اپنے اوپر اس کو نافذ نہیں کیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اس پر عمل کرو اور اس پر عمل نہ کرو، لیکن جب ہم عملی طور پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کریں اور یہ اپنا جائزہ لیں گے۔ کیا ہم وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم وہی چیز اپنے بھائی کو کھلاتے ہیں جو ہم خود کھاتے ہیں؟ کیا ہم وہی چیز پہنتے ہیں جو اپنے بھائی کو پہناتے ہیں؟ کیا ہم وہی چیز دوسرے کو تحفے میں پیش کرتے ہیں جو اپنے لیے پیش کرتے ہیں؟ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے بلکہ اپنے لیے جو چیز رکھی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور رفع ہے، لیکن ہم نے جو اپنے بھائی کے لیے پیش کی ہے وہ چیز سب سے گھٹیا اور سب سے رذیل ہے۔ بلکہ دعوتوں میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کھانا وہ کھلایا جاتا ہے کہ جو کھانا کھانے کا نہیں ہوتا۔ آپ بارہا خبروں میں سنتے ہوں گے کہ پنجاب میں سندھ میں دعوت میں لوگوں نے کھانا کھایا، خوشی کے وجہ سے مٹھائی کسی نے بانٹی اور وہ مٹھائی کھا کر کے لوگ مر گئے، بے ہوش ہو گئے، کھانا کھایا بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگ مر گئے۔ اندازہ کر لیجیے کہ سڑا ہوا کھانا کھلایا جاتا ہے، سڑی ہوئی مٹھائی کھلائی جاتی ہے۔ کیا یہی مسلمانی ہماری رہ گئی ہے؟ دیکھیے کہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تو اچھی چیز پسند کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے اچھی چیز پسند نہیں کرتے۔ اچھا صرف چیزوں اور اشیاء کے اوپر ہی نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو نہیں نماز کی تعلیم کرتے، خود تو قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن دوسرے کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے۔ اچھا پھر ہم دوسرے کے لیے چیز پسند کرتے ہیں، وہ بعض لوگ ایسی پسند کرتے ہیں کہ جس سے وہ جہنم رسی ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث سے سنا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو تو دوسرے کے لیے پسند کرو، تو چلو میں اپنے لیے سگریٹ پسند کرتا ہوں تو کیا اپنے بھائی کو سگریٹ پلا دوں؟ میں اپنے لیے پان پسند کرتا ہوں تو کیا اپنے بھائی کو بھی پان کھلا دوں؟ میں اپنے لیے پڑیا گٹکا مین پوری پسند کرتا ہوں تو اپنے بھائی کو بھی کھلا دوں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایمان کامل آپ کا جب ہوگا کہ جب آپ ان اشیاء کا استعمال رکھیں گے جن اشیاء کا استعمال کسی بھی حوالے سے مشتبہ ہے۔ اگر وہ مشتبہ ہے تو بھی اس کا استعمال آپ کے لیے خود جائز نہیں تو آپ کے بھائی کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ تو اب اندازہ کر لیجیے کہ ہم کرتے یہ ہے کہ داڑھی اڑاتے ہیں، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، داڑھی اڑاتے ہیں اور
اپنے لیے بلیٹ پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بلیٹ پسند کرے کہ میں یہ خود بلیٹ استعمال کرتا ہوں، میرے بھائی میں نے حدیث میں سنا تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، تو آپ بھی یہ والا بلیٹ لے لو، یہ بلیٹ اچھا ہے کیونکہ میں حدیث کا عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کا قتل یہ مطلب نہیں۔ تو ہم نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ہم نے کس چیز کو اپنے لیے پسند کرنا ہے اور کون سی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنی ہے۔ یہ اس میں بڑا نفیس اور باریک نکتہ ہے، اس چیز میں ہمیں امتیاز کرنا ہوگا، اس چیز کو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہم نے کون سی چیز اپنے لیے پسند کرنی ہے۔ تو میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، ہمیں اپنے لیے نیکیاں پسند کرنی ہے، ہمیں اپنے لیے اچھائیاں پسند کرنی ہے، ہمیں اپنے لیے خیر خواہی پسند کرنی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی نہ دے تو ہمیں دوسرے کو گالی نہیں دینی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو تو ہمیں دوسرے کو عزت دینی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں تو تڑاک نہ کرے، ابے طرح سے نہ پیش آئے، تو ہمیں دوسرے کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے تو ہمارے ہاتھوں سے دوسرے کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذات کو کسی کے ہاتھوں سے یا زبان سے تکلیف نہ پہنچے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کھانا پہنچائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں تحفہ پیش کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دعوت میں بلائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ دعوت کا سلوک کریں، ہم اس کے پاس تحفہ بھیجیں، ہم اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کے ساتھ خیر خواہی کریں اور اس کے ساتھ اتنا اچھائی کا برتاؤ کریں کہ وہ خوش ہو جائے اور وہ کہے کہ جتنا اچھا خیر خواہی کا اخلاق کا انداز آپ نے میرے ساتھ اپنایا ہے میں بھی آپ کے ساتھ اپناؤں۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھائی ہو تو آپ اچھائی کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اخلاق کے ساتھ بات کرے، آپ کو گالی نہ دے، جب آپ جائیں تو آپ کے لیے عزت سے وہ چادر بچھا دے تو آپ بھی دوسرے کو عزت دیں۔ تو اس حدیث پاک سے آج ہمیں یہی کر سکتا ہے کہ ہم اگر اپنے لیے جو چیز اچھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت ہونی چاہیے، ہمارے لیے آبرو ہونی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو کوئی گندی نگاہ سے نہ دیکھے، تو بس ہم بھی دوسروں کی ماؤں بہنوں کو اچھی نگاہ سے کیا دیکھیں گے؟ ہم نے ان پر نظر ڈالنی ہی نہیں ہے، ہم نے نگاہ ڈالنی ہی نہیں ہے۔ ہم ان پر نگاہ ڈالنے کا مطلب یہ کہ آنکھیں بند کر کے ان کے لیے عزت کو دل میں رکھنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کی ماں میری ماں ہے، اس کی بہن میری بہن ہے، جیسے میری بہن میرے لیے معظم ہے ایسے ہی اس کی بہن میرے لیے معظم ہے، اس کی گھر والی ہے وہ میرے لیے ماں بہنوں کی طرح ہے، اس کی ماں میرے لیے ماں بہنوں کی طرح ہے۔ یہ سبق ہم نے اپنے اندر بٹھانا ہے۔ جب ہم یہ سبق اپنے اندر بٹھائیں گے تو پھر یہی بات دوسرا ہمارے ساتھ رویہ اختیار کرے گا۔ جب ہم کسی کی ماں بہنوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے تو پھر وہ بھی ہماری ماں بہنوں کے ساتھ عزت سے پیش آئے گا۔ خدا کی قسم یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ جس کے بعد میں اپنا درس ختم کر دوں گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی مائیں بہنیں اس کے دروازے میں عزت و آبرو کے ساتھ محفوظ رہیں تو وہ اکیلے میں دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کرے، دل میں بھی خیال برا نہ لائے۔ یہ ایسا روحانی نقطہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس نقطے کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس نقطے کے تحت یہ قاعدہ ضابطہ اپنے اندر بٹھا لیں اور اس کے تحت تمام نیکیوں کو اس کے اوپر ایسے آپ طے لگانا شروع کر دیں کہ اگر آپ یہ دل میں رکھیں، قرآن سے محبت کریں دل سے، نماز سے محبت کریں دل سے اور اس کی ادائیگی بھی کریں، آپ دوسرے کی ماں بہنوں کے لیے عزت کا درد اپنے دل میں رکھیں، آپ دوسروں کے بچوں کے لیے محبت خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں، آپ دوسروں کے بزرگوں کی، دوسروں کے والدین کی عزت کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں، آپ سب کے لیے مخلص ہو کر محبت کا جذبہ، ان کا درد اپنے دل میں رکھیں۔ خدا کی قسم یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جیسا معاملہ دوسروں کے دلوں میں ڈال دے گا اور دوسروں کے دلوں میں وہی جذبہ پیدا کر دے گا، دوسرے بھی آپ کے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے جو رویہ آپ نے دل کے اندر دوسروں کے لیے رکھا۔ یہ ایسا فائدہ ہے
اگر اس قاعدے کو اپنے پلو سے باندھ لے تو بظاہر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنے دل کے اندر پاکی اختیار کر لیں، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں، اپنے من کو پاک کر لیں، اپنے من کو سچا کر لیں، اپنے اندر سچا عشق رسول لے آئے، اپنے من کے اندر سچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو لے آئے، اللہ کا سچا خوف لے آئے، اللہ کی سچی محبت کو لے آئے، مخلوق کی سچی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں لے آئے، خدا کی قسم دوسروں کے دلوں میں خود بخود یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے ہمیں کوئی ایک درس نہیں ملتا، بلکہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں